ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد. محترم بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ یہ وضاحت فرما دی کہ انسانی سماج کس طرح ترقی پا سکتا ہے اور اس کی بنیادیں کیا ہوں گی، اس کی گائیڈ لائنز کیا ہوں گی اور اس کا روڈ میپ کیا ہوگا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے، اپنی عملی زندگی کے ذریعے اس قرآنی نظام کو زمین پر نافذ کر کے دکھایا، اس کا رزلٹ دنیا کے سامنے پیش کیا. تو قرآن مجید جو نظام پیش کرتا ہے وہ نظام صرف کوئی خیالی نظام نہیں، صرف اس میں تھیوریز نہیں بیان کی گئی، بلکہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر کے بتایا کہ وہ ایک عملی نظام ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، اس کی برکات ہیں. تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر کسی انسانی سماج کو، کسی سوسائٹی کو، کسی کمیونٹی کو اگر بہتر بنانا ہو، اپ لفٹ کرنا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی نظام ہو. یہ دو مستقل انڈیپینڈنٹ چیزیں ہیں، تعلیم اور تربیت. ایک ساتھ اس کو عام طور پر ہم سنتے آئے ایک زمانے سے، تعلیم و تربیت، لیکن ہماری قوم تعلیم کی طرف تو اللہ کے فضل سے کافی حد تک متوجہ ہوئی اور تعلیم کے میدان میں کافی ترقیات حاصل ہونا شروع ہوئیں، لیکن جو تربیت کا پہلو تھا وہ کافی حد تک ابھی بھی اس بات کا متقاضی ہے اور ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم بار بار اس کے بارے میں سوچیں، غور کریں اور فکر کریں کہ تربیت کا کیا نظام ہو اور تربیت کیوں ضروری ہے. اور تربیت ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسا پروسیس ہے جو انسان کی پوری زندگی چلتا رہتا ہے. اور خاص طور پر اگر ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کی بات کریں تو اس حوالے سے خاص طور پر جو کم عمر بچے ہیں ان کی تربیت کا مستقل نظام بنانا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو نافذ کرنا اور اس کو سیکھنا. عام طور پر تربیت جو ہوتی ہے وہ بغیر سیکھے ہوتی ہے. عام طور پر جو تربیت کرنے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں والدین خاص طور پر، حقیقت یہ ہے کہ خود ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے اور انہیں معلوم نہیں کہ تربیت کیا چیز ہے.
تربیت کہتے کسے ہیں اور تربیت کی کیسے جاتی ہے؟ خود ان کی شخصیت میں، ان کی پرسنالٹیز میں اور ان کے بیہیویئر میں، ان کے کنڈکٹ میں، ان کے کیریکٹر میں ایسی کمیاں ہوتی ہیں کہ وہ کسی طور پر بھی تربیت کا فریضہ بہتر طور پر انجام نہیں دے سکتے ہیں، جب تک کہ وہ خود اس بات پر غور نہ کریں اور اس حقیقت کو نہ سمجھ لیں کہ ہم اپنی نئی نسل کی تربیت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنے آپ کی تربیت نہ کر لیں۔ کیونکہ یاد رکھیں، والدین اس دنیا میں اپنے بچوں کے لیے سب سے بڑا رول ماڈل ہوتے ہیں۔ ہم انہیں بہت سے واقعات سنا سکتے ہیں، سیرت سے مدد حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرے بہت سی ایسی پرسنالٹیز اور کیریکٹرز جو ہسٹری میں گزری ہیں، ہم ان کو آئیڈیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، لیکن بچے جس قدر اپنے والدین سے متاثر ہوتے ہیں اور اپنے والدین کے عمل کو دیکھ کر سیکھتے ہیں اور ان رویوں کو، ان لہجوں کو اور ان اخلاق کو اپناتے ہیں، وہ کسی اور شخصیت اور کسی اور کہانی یا کسی اور سبق کو پڑھ کر حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سب سے ضروری جو بات ہے اس سلسلے میں وہ یہ کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں، ان کی زبان اچھی ہو، ان کا لہجہ اچھا ہو، ان کے اندر پیشنس آئے، تو یہ کوالٹیز ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہوں گی۔ اگر ہم اپنے بچوں سے تیز آواز سے بات کرتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور بے برداشت ہو جاتے ہیں اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہوں گے وہ آگے چل کر ان کے اندر بہت اسٹیبلٹی ہوگی اور ان کے اندر صبر ہوگا، پیشنس ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے سماج میں چاروں طرف نظر دوڑائیں، جہاں بھی ہمارا سابقہ پڑتا ہے اپنی نئی نسل سے، نوجوانوں سے، تو سب سے بڑی جو کمی ہے اور سب سے بڑا وہ پہلو جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے نوجوانوں میں صبر ختم ہوتا جا رہا ہے، پیشنس ختم ہوتا جا رہا ہے، ان میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، ان کے اندر جو جلد بازی ہے، وہ جس طرح سے ہر چھوٹی سی چھوٹی بات اور معمولی سی معمولی بات پر جس طرح وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور روڈنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہارش بیہیویئر کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو کمیاں ہیں، اسے ہمیں والدین کی حیثیت سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسے بہت لمبے چوڑے لیکچر کے ذریعے اور انہیں بہت لمبی نصیحتوں کے ذریعے ان کی ان عادتوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہم بٹھا کر انہیں سمجھائیں اور انہیں تانا دیں کہ تمہاری زبان ٹھیک نہیں اور تمہارے اخلاق ٹھیک نہیں، یہ چیزیں اس طرح سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں۔ یہ مرض کا علاج نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ رویہ جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ اس بیماری کو اور بڑھاتا ہے، ان کے اس رویے کو اور بگاڑتا ہے اور والدین سے بچوں کو اور دور کرتا ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں سے اپنے بچوں کو اپنے سے قریب کرنے والے ہیں، ہمارا رویہ ایسا ہو اور ہمارا لہجہ ایسا ہو کہ بچے ہم سے قریب ہوں، ہماری بات سننے کو تیار ہوں۔ ماننے کی بات کی ہے، حقیقت یہ ہے
کہ بچے آج کل سننے کو بھی تیار نہیں ہیں، ماننا تو دور کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نوجوان صحابہ کو اپنے سے قریب کیا، کس طرح ان کو موٹیویٹ کیا، ان کی زندگی کو آپ نے چینج کیا، پازیٹیو تبدیلی لائی آپ نے ان کی زندگی میں۔ اور صحابہ کی جماعت میں بہت سے صحابہ جو بہت کم عمر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ بعض صحابہ ہیں جو 17 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، 22 سال کے ہیں، اور ان سے بڑی بڑی ذمہ داریاں لی گئیں۔ آج اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بہت سے جو سوسائٹی کی ذمہ داریاں ہیں ان کے سپرد کریں، انہیں ہم اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور انہیں اس طرح کی پروڈکٹیو جو ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں انہیں ان میں لگایا جائے، ان سے کام لیا جائے، ان کی صلاحیتوں کا استعمال کیا جائے، ان کی اسکلز اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا صحیح یوٹیلائز کیا جائے، بغیر اس بات کا یہ بات ممکن نہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ خود بخود صحیح رخ پر آ جائیں۔ اور اگر یہ بات نہیں ہوتی تو پھر جو معاشرے میں عمومی طور پر، عام طور پر جو ایک بگاڑ ہے، ایک بے راہ روی ہے اور بہت سی خرابیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، ان میں کمی نہیں آ سکتی۔ اور اس کا ایک بہت اچھا اور سنہرا موقع یہ جو آنے والا رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ اس کے لیے ایک بہترین اور سنہرا موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص رسپانسبل ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اسے جواب دینا ہے قیامت کے دن۔ جو بچے ہیں وہ اللہ کی امانت ہیں اور ان کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بچوں کی جس طرح اور بہت سی دنیاوی ضرورتیں ہوتی ہیں ہم انہیں پورا کرتے ہیں، اور انہیں پورا کرنے کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اپنی دماغی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں، الگ الگ اپرچونٹیز اور مواقع تلاش کرتے ہیں کہ کس طرح اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں اور فیملی کی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنایا جائے، جو مادی زندگی ہے۔ لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس بات کی بھی فکر کرتے ہوں اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوں کہ ان کی تربیت کی بھی ہم فکر کریں۔ اگر ہم صحیح ان کی تربیت نہیں کرتے، ہم نے انہیں اچھی تعلیم دلا دی اور انہیں زندگی میں جو روزگار کے مواقع ہیں اس کا راستہ دکھا دیا، گائیڈ کر دیا، لیکن ہم نے ان کے اخلاق پر اگر توجہ نہیں دی، ان کے اندر اس طرح کے مورل ویلیوز اور کوالٹیز ہم نے پیدا نہیں کی، محنت کرنے کی جو عادت ہوتی ہے، کوالٹی، امانت داری، وہ ہم نے اگر پیدا نہیں کی تو آئے دن اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آتے رہتے ہیں۔ اور خاص طور پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری مسلم قوم کے نوجوانوں میں کہ پڑھے لکھے ہیں اور ان کے پاس ڈگریز ہیں اور اسکلس ہیں اور کوالیفائڈ ہیں، لیکن ان کے اندر اخلاق کی کمی ہے، ان کے اندر محنت کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ہر نوجوان کوئی شارٹ کٹ تلاش کر رہا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے، کسی طرح کوئی کامیابی اوور نائٹ مل جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو درست کرنے کی ضرورتیں ہیں، اور جو اس سے پہلے کی نسل میں، پرانی نسل میں جو اچھے ویلیوز ہیں انہیں ہمیں منتقل کرنے کی ضرورت ہے، انہیں
شفٹ کرنے کی ضرورت ہے اگلی نسل میں. اور جیسا کہ میں نے شروعات میں ذکر کیا کہ اس کے لیے ہمیں خود سب سے پہلے رول ماڈل بننا پڑے گا. اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر بے صبری ہے، پیشنس کی کمی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم خود پیشنس سے محروم ہیں. ہمارے اندر پیشنس نہیں ہے، ہمارے اندر صبر کی کمی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری اولاد بھی صبر سے محروم ہیں، اچھے اخلاق سے محروم ہیں. عام طور پر ہمارا حال یہ ہے، عام طور پر، کہ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی، تو جس طرح کی زبان ہم استعمال کرتے ہیں، جو الفاظ ہماری زبانوں پر آتے ہیں، اور بچوں کے سامنے یا ان کے پیٹھ پیچھے جس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، اور جسے ہم غیبت کہتے ہیں لیکن ہم اسے سمجھتے نہیں غیبت. دوسروں کا تذکرہ ہم جس انداز سے کرتے ہیں بچے اسے سیکھتے ہیں، اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں ان کی عادت اور ان کے اخلاق کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں. اور ایک وقت آتا ہے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، وہ عادتیں ان کا نیچر بن چکی ہوتی ہیں. اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہم ان کے لیے الگ الگ کورسز کراتے ہیں، ان کو ٹریننگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی وہ عادتیں جو بچپن سے لے کر 15 سال اور 20 سال میں بالکل پختہ ہو چکی ہیں، انہیں ہم تبدیل کر دیں، چینج کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے، کسی حال میں ممکن نہیں ہے، یہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل ہو جائے، کوئی کرشمہ ہو جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اس قوم کا ایک اثاثہ ہوں اور ایسٹس بنے، اور وہ کنٹریبیوٹرز بنے سوسائٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تو ہمیں بہت کم عمری سے ان کو اس طرح سے تیار کرنا ہوگا، ان کی فکر کرنی ہوگی، اور اس کے لیے وقت دینا ہوگا، محنت کرنی ہوگی. اگر ہمیں تربیت نہیں آتی، ہمیں سیکھنا ہوگا یہ تربیت کی کیسے جاتی ہے، بچوں کے درمیان زندگی گزاری کیسے جاتی ہے. اولاد جہاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ جو مال ہے اور اولاد ہے وہ اس دنیاوی زندگی کی زینت ہے. انسان کو اس سے خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، اس سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. لیکن یہی اولاد اگر ہم نے اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیا، صحیح طور پر ان کو نرچر نہیں کیا، اپ برنگنگ پہ ان کی توجہ نہیں کی، تو یہی اولاد جو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہو سکتی ہیں اور ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہیں. اس بات کا بہت خطرہ ہے کہ وہی بچے ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جائیں، بے اطمینانی کا سبب بن جائیں، اور حالات اس حد تک پہنچ جائیں اور پہنچ رہے ہیں کہ پھر ہم اپنے بچوں سے بات کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہوتے. صورتحال یہ بن چکی ہے اور بن رہی ہے اور بگڑتی چلی جا رہی ہے کہ نوجوانوں کی صورتحال ہے، ان کی کنڈیشن ہے، اس پہ والدین کڑتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ دعا کر دیجئے ہمارے والدین، ہماری اولاد کے لیے کہ وہ سدھر جائیں، ٹھیک ہو جائیں. وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بٹھا کر ان سے بات کر سکیں. اس قدر دوریاں ہیں اور اس قدر ناراضگیاں ہیں بچوں میں اور والدین میں کہ کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، کسی کے پاس وقت نہیں اپنے بچوں کو دینے کے لیے. ہم اس بات کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، چاروں طرف موضوع ہی یہی ہے آج کا کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ گیجٹس اور موبائل فون اور انٹرنیٹ کے ایڈکٹ ہو رہے ہیں. لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ کیا ہم خود ایڈکٹ نہیں ہیں موبائل کی اور شارٹس کے؟ گھنٹوں بچوں کو ایک ڈیوائس ہم نے دے دیا اور ایک ڈیوائس اپنے پاس ہم نے رکھ لیا اور اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے.
گھر میں رہتے ہوئے بھی ہمارے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں. یہ وہ بنیادی کمیاں ہیں اور یہ وہ بنیادی ایسپیکٹس ہیں جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خود سب سے پہلے اپنے ایڈکشن سے پیچھا چھڑانے کی ضرورت ہے. بچے آنکھوں سے دیکھ کر سیکھتے ہیں. وہ جو باتیں آپ ان کو لمبی چوڑی نصیحت کرتے ہیں اور بہت سی وہ باتیں ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو بڑے لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی آسانی سے. ہم چھوٹے بچوں کو اتنی تفصیلی باتیں سمجھاتے ہیں اور اچھے اخلاق کے جو فائدے ہیں وہ سمجھاتے ہیں، لیکن بچے ان باتوں کو نہیں سمجھتے. سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. بچے جو دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور وہی سیکھتے ہیں اور وہی کرتے ہیں، اور جو کرتے چلے جاتے ہیں سالوں سال وہی وہ بن جاتے ہیں. بالآخر الٹیمیٹلی وہی بن جاتے ہیں. اور پھر جب وہ کچھ بن گئے تو پھر ہم اس میں کچھ چینج نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آنے والی جو نئی نسل ہے، جو اس قوم کا اثاثہ ہے، اس قوم کی طاقت ہے، ہم اس کی صحیح تربیت کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے جو صحیح طریقہ کار ہیں سب سے پہلے ہم خود ان کوالٹیز کو اپنانے والے بنیں، اور پھر اپنے بچوں کو اس انداز سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایک بہترین، ایک آئیڈیل ایک سماج اور ایک معاشرہ وجود میں آ سکے جس کا روڈ میپ اور جس کی گائیڈ لائنز قرآن میں پیش کی گئی، اور پورا ایک نظام حیات زندگی کا جو قرآن نے پیش کیا تھا اس کو ہم اپنی آنکھوں سے چلتا پھرتا اپنے سماج میں دیکھ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.